لہذا اس پر تشخیص جماعت نے کی ہے کہ آخر اس کا علاج کیا ہے. ہر طرف سے پریشانی ہے. دہشت گردی عام ہے، ٹارگٹ کلیننگ عام ہے، قتل و غارت. بجلی کا عذاب الگ ہے، قحط کا عذاب الگ ہے، لیڈروں کا عذاب الگ ہے، سیاست کا بڑا زور ہے. سیاست گالیوں کی حد تک پہنچ چکی ہے. ایک دوسرے کے اوپر گند پھینکنا، اچھالنا اور ان کی برائی کرنا. اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا. رشوت ستانی حد سے بڑھ گئی ہے. اسٹریٹ کرائم بہت ہو گئے ہیں. کسی کا موبائل چھین رہے ہیں، کسی سے گاڑی چھین رہے ہیں، کسی سے موٹر سائیکل چھین رہے ہیں. اغوا برائے تاوان حد سے بڑھ چکی ہے. سیاستدان خدا کو چھوڑ کر مغرب کی نقل کر رہے ہیں. امریکہ کی، برطانیہ کی یا نیٹو ممالک کی مثالیں دیتے ہیں اور اس پٹری پر ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے حالات میں ایک محکمہ پولیس کا بنا دیتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے لیے. پولیس کے بعد سی آئی ڈی کا بنا دیتے ہیں. سی آئی ڈی کے بعد اسپیشل برانچ کا بنا دیتے ہیں. اس کے بعد آئی ایم ایف اور ایس ایم ایف اور پتہ نہیں کتنے 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 رینجر. اور لیکن جتنے محکمے بڑھائے جاتے ہیں اس سے فرق تو نہیں پڑتا کچھ، البتہ رشوت ذرا مہنگی ہو جاتی ہے. جو کام پہلے 100 روپے میں ہو جاتا تھا اب وہ 10 محکموں میں بانٹیں گے تو 100 تو 1000 ہو جائے گا. عدالتوں میں، عدل میں، انصاف میں رشوت چلتی ہے. وکلاء میں رشوت چلتی ہے. جو جتنی بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے اتنی بڑی وہ بے ایمانی کر رہا ہے. لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس وقت ہم پر بھی جہاد فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے. لیکن اس جہاد کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ دعوت تقویٰ دیں، لوگوں کو دعوت تقویٰ دیں، یعنی خوف خدا کی طرف لوگوں کو بلائیں. اور جس طرح سیاست عام ہو گئی ہے اس سے زیادہ خوف خدا کو اجاگر کریں. ہر سطح پر، ہر پہلو پر، ہر مقام پر جہاں تک آپ کی رسائی ہے، فقیر سے لے کر صدر پاکستان تک
آپ اس پیغام کو عام کریں، لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر خوف خدا آ گیا تو آپ کو نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ رینجر کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ خدا کا خوف آپ کو خود بخود اس بات سے روکے گا۔ آپ کو جب یہ بات عام ہو جائے کہ بھئی خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو، تو جو شخص خدا سے ڈرے گا، خوف خدا کرے گا، وہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا، اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر اس کے عذابوں کا کو یاد کیا جائے گا، پھر اگر اس کی خوف خدا والوں کی لیے جو خوشخبریاں ہیں، ان خوشخبریوں کو جب سنے گا تو لا محالہ وہ عذاب کی طرف نہیں جائے گا بلکہ خوشخبری کی طرف جائے گا۔ اس کے سامنے پھر دنیا کی مال، دولت یا اس کا مرتبہ، اس کی طرف پھر وہ نہیں جائے گا، وہ فقر کو پسند کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، وہ کہے گا میں فقیر ہی ٹھیک ہوں مگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دنیا کی زندگانی میں تو 2-4 دن کی تو زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے آخرت بہت دور ہے، ابھی آخرت دیکھی جائے گی۔ خدا کی قسم آخرت دور نہیں ہے۔ آج جس کا بھی ٹارگٹ ہو گیا اس کی آخرت آ گئی۔ جو بھی مر گیا، اور آخر مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ آپ آخرت کو اتنا دور کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آخرت تو شروع ہو گئی نا، جس دن آپ کی جان موت آ گئی اس دن سے آخرت شروع ہو گئی۔ تو لوگ آخرت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، ان کو بہت نزدیک کر کے دکھائیں آپ۔